معنی رحم ہے اور رحمت ہے۔ مفسرین اکرام نے اس میں ایک فرق یہ بھی بتایا ہے کہ رحمان وہ جو بلا واسطہ رحم کرے، جو بلا واسطہ مہربانی کرے، وہ رحمان ہے، اور بلا واسطہ ذاتی طور پر رحم کرنے والا صرف اور صرف اللہ جل وعلا کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، کسی کا نام رحمان نہیں ہو سکتا ہے، نام رکھیں عبد الرحمن، لیکن فقط رحمان کہہ کر کے کسی کو پکار نہیں سکتے، کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ کسی مخلوق کو رحمان کہنا یہ کفر ہے۔ الرحیم اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق خالق پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جہاں اس کے اندر رحمان کے اندر یہ ہے کہ وہ رحم جو بلا واسطہ ہو، تو وہیں رحیم کے اندر جو رحمت ہے اور رحم ہے وہ یہ ہے کہ جو واسطے کے ساتھ ہو۔ جیسے ماں باپ کی رحمت اپنی اولاد پر، یہ ماں باپ کے واسطے سے ہے، کیونکہ ماں باپ اس کے جسم کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ جو ان کی رحمت ہے، ان پر جو رحمت ہے بچوں پر، تو وہ ماں باپ کے واسطے سے ہے۔ لیکن اس بچے کے اندر جو جان ڈالی گئی ہے وہ اللہ جل وعلا نے ڈالی ہے، اور اس میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو وہ بلا واسطہ ہے۔ تو جو بلا واسطہ رحم ہو اس کو جو بلا واسطہ رحمت برسائے، رحم کرے، تو وہ رحمان ہے۔ جو واسطے کے ساتھ رحم کرے، مہربانی کرے، تو وہ رحیم ہے۔ علامہ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کے متعدد نام ارشاد فرمائے، جس کی قدر تفصیل اور شان نزول وغیرہ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت کیے۔ اس کے اندر احکام جو سورہ فاتحہ کے متعلق ہے وہ لکھتے ہوئے علامہ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ امام اور منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے بقرات حکمیہ یعنی امام کی زبان سے۔ اب یہ قرات حکمیہ کیا ہے؟ قرات حکمیہ کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی خاموش کھڑا رہے اور امام قرات کرے، تو امام کا قرات کرنا ہی در حقیقت مقتدی کا قرات کرنا ہے۔ مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر دلیل دی کہ صحیح حدیث میں ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قرات سننے کا حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ تو یہ دلائل احادیث و قرآن کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ ان کے پیچھے وہ خاموش ہو کر کے کھڑے رہے، امام کے ساتھ وہ خود بھی الحمد شریف یا دوسری صورت وغیرہ نہ پڑھے۔ اس کو آپ تقریب فہم کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب چند حضرات بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں یا کورٹ کچہری میں جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہر ایک شخص اپنا بیان نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس گاؤں کے بارے میں عدالت میں کہنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں گیا تو ہر شخص نہیں بولے گا، بلکہ ان تمام حضرات میں کسی ایک شخص کو منتخب کیا جائے گا جو ان تمام کی طرف سے بولے گا۔ وہ ایک شخص ہی بات کرے گا بادشاہ سے،
لیکن اس ایک شخص کا بات کرنا سب کی طرف سے بات کرنا مانا جائے گا۔ ایسے ہی بلا تمثیل اس کو یوں سمجھیے کہ وہ امام جو ہے گویا کہ وہ سب کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، اور ان کا پڑھنا ہی سب کا پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے نماز میں جب جماعت کے ساتھ پڑھے تو مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، اور امام جو ہے وہ آواز سے، جو جہری نماز ہے اس میں آواز سے، اور جو سری نماز ہے اس میں پست آواز سے قرات کرے۔ مثلا نماز جنازہ میں دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے، بنیت قرات جائز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کو بیان فرماتے ہیں کہ احادیث میں اس سورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضور نے فرمایا توریت و انجیل و زبور میں اس کی مثل سورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر سلام عرض کیا اور دو ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقر کی آخری آیت ہے۔ سورہ بقر کی آخری آیتیں کون سی ہے؟ تو وہ ہے آمن الرسول والی، جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے وہ ایک نور، اور دوسرا نور سورہ فاتحہ۔ اس کی برکتیں یہ بھی ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 10 آیتیں شروع سے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر کے مفلحون تک، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر کے خالدون تک، اور آمن رسول سے لے کر کے سورہ کے اخیر تک، اگر کوئی روزانہ پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر لے، پڑھ کر کے سو جائے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ حافظ قرآن ہوگا، تو وہ قرآن نہیں بھولے گا، اس کا حافظہ محفوظ رہے گا، اس کا حافظہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ الحمدللہ فقیر کا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ ان 10 آیتوں کو اگر کوئی روزانہ بلا ناغہ پڑھے تو اس کی قوت حافظہ مضبوط بھی ہوتی ہے، اور قرآن شریف سینے میں محفوظ بھی رہتا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقر کی آخری آیت ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کسی صحابی پر دم کر دیا، ان کو شفا مل گئی۔ کسی نے جا کر کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے فلاں پر دم کیا گیا تو وہ شفایاب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سورت شفا ہے، یعنی سورت الشفا ہے، اس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پناہ مانگو، پناہ طلب کرو